اپنے آپ نو کم نہ سمجھو، خالق اکبر دا نام بلند ہے۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد تھی بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم ابی القاسم محمد وعلى وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ علی امیر المؤمنین نعرہ حیدری۔ الصلاۃ والسلام علی السیادۃ الجلیلۃ الکریمۃ المخدومہ المحرومۃ عن حق میراث ابی، التي قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ نبی دی دید جڑے وائن مدینہ چاندے آئین، جڑی وائن کر کے بابے قرون دی آئی، آج ایکو دن بھی آگیا ہے، نبی دی دید انتقال ہو گیا۔ ملدا رہا ہے غسل، ملدا رہا ہے کفن، روندی رہی ہے اولاد۔ آخری ویلے علی اپنی اولاد نو سرکیاں دینا، آؤ ماں دا آخری دیدار کر گنو۔ تاریخہ دیئے ساریاں اولاد آئی ہیں، کربلا دا غریب نہیں آیا۔ آواز آنی اے فخر مریم میں فخر عیسیٰ، جنا عیسیٰ دی ماں دا انتقال ہویا، عیسیٰ گھر کوئی نہ آئی، جنا واپس ولیا آدائی مینو ماں سنے میاساں۔ عیسیٰ دی ماں سنے آئی مینو ماں سنے میاساں۔ علامہ مجلسی لکھ دینا، کفن دے بند کھلن دوئے ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی آؤ میرا لراسی بچڑا، آؤ میرا پردیسی بچڑا، آؤ میرا مسافر بچڑا، ماہ ایک باری نہیں کئی باری سنی،
تاریخی میں لکھے ہے روایت ملتی ہے حسین جھکدا ماں دے منہ دے اتے منہ رکھے آنے اماں میرے نال بول تیرا بے وطن پترا اماں میرے نال بول میں تیرا مسافر پترا اماں میرے نال بول میں تیرا لرس اجرکم اللہ وعلى الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون صلوات جتنے قدم چل کے او کریم اللہ اس ذکر دے صدقے قدم قدم تے مالک تہانو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس فرش عزائج پہاڑ بانا بہت ہی عظیم عبادت ہے کریم اللہ اپنے بارگاہ قبول فرمائے پہاڑے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے ان دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے گناہ دی بخشش واسطے پھر بھی زحمت فرماؤ سارے مل کے باواز بلند صلوات میں جناب دے سامنے کل بھی یہی حدیث پڑھی ہے یا علی تو اور تیرے شیعہ قیامت علی کامیاب ہیں اور جناب سلیمان فارسی دا تذکرہ کیتا ہے دسنا ہے چاہتا کہ علی دا شیعہ ہوندہ کیوں ہے کس طرح دی وہ زندگی گزریں دے پھر ہر بندہ اپنے حساب نال خود فیصلہ کرے کہ میں کس مقام تے ہاں پھر راوی روایت کرتا ہے جناب سلیمان فارسی دا آخری ٹائم آخری وقت اور میں پوچھا جناب سلیمان فارسی تو غسل کفن جنازہ فرمایا اباہل نہ کر جلدی نہ کر یہ سارے اہتمام ہو ویسے اے جناب دی جناب سلیمان دی روح پرواز کیتا یا دک الباب ہویا دستک ہوئی میں دروازہ کھولیا کائنات دا امیر مدینے چوں مدائن تشریف گرنا ہے جنہ کو پتہ نہیں مدینہ اور مدائن چ بہت سارا فاصلہ ہے جڑے لوگ سڑے تے اعتراض کریں نا اصحاب دی عظمت نہیں بیان ہوندی اساں اسے وجہ تے اصحاب دی عظمت بیان کر رہے ہیں لیکن فرق ضرور ہے قرآن بھی یاد ہے بعض اصحاب منافقین بعض اصحاب اہل ایمان اصحاب دے وچ بھی فرق ہے کیونکہ صحابی دی تعریف اگر اے ہے کہ ہر جائیں بھی رسول کو ڈٹھا ہے وہ بندہ صحابی تے ہر دیکھن والا صحابی با ایمان نہیں وچ بے ایمان بھی ہیں اساں مذہب اسے وجہ تو ساڑا جدا ہو گیا جنہ علی ولی اللہ دا اقرار کیتا اساں اس صحابی دے نوکر اور غلام ہیں جناب سلیمان فارسی بھی صحابی ہیں جڑے لوگ اس سے بھی اعتراض کرے دن کہ علی ولی اللہ ضروری تنائی میرا بھائی میرا عزیز کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک علی دا اقرار نہیں کیتا خود رسالت ماب دی رسالت نہیں بجتی جب تک وہ اعلان ولایت نہیں ہویا یہ کائنات دے حتی اشجار اور انہاں دے اتے میں روایت پڑھیے پھل بھی جنہ علی دی ولایت جلدی قبول کیتی ہے وہ مٹھے بڑن تے جنہ دیر کیتی ہے تے سچیندے رہ گئے وہ کڑوے بڑن بلکہ اے دساں جنہ پتھراں علی دی ولایت جلدی قبول کیتی ہے وہ ہاتھ دی زینت بنن تے جنہ دیر کیتی ہے وہ سڑکاں تے انہاں دا مقالہ پیا تھیندا ہے
یا علی جنہاں کو علی دی ولایت سنن نال مزہ آندا ہے نا انہاں کو اور ایک ثواب بھی دسی ونجا آج بھی روایت پڑھدا پیام کہ امیر المومنین دے فضائل سنن نال کیونکہ کائنات دے رحمت نے جاندہ ہی آمن والے زمانے چ لوگ اللہ دی توحید تے اعتراض نہ کرے سن میری رسالت تے اعتراض نہ کرے سن اعتراض کرے سن علی ولی اللہ تے اللہ دے نبی نے حدیث فرما دیتی جیڑا علی دی فضیلت سنسی کنا تو اندہ کنا دے سارے گناہ اللہ معاف کر دے سی جیڑا زبان دے نال علی دی فضیلت بیان کرے سی اللہ اندے زبان دے گناہ معاف کر دے سی جیڑا ہاتھ نال قلم دے نال علی دی فضیلت چا لکھ سی اندے ہاتھ دے گناہ اللہ معاف کر دے سی حیدری محمد و آل محمد تو علی دی ولایت ضروری ہے جس وجہ تو پیمبر نے ساری زندگی دسیا پھر آخری حج تے علنی دس چھوڑیا تو جناب سلیمان فارسی دا انتقال ہو گیا راویہ دے دقلباب ہویا علی جائیں کائنات دیں ہستی وہ تشریف فرمائے مدینہ تو مدائن فرق تئی ہوئے وہ بھی صحابی ہے جن دی لاش 4 نہیں نال رہ گئی مدینہ کہیں نہ دفن کیتا یہ بھی صحابی ہے جن کو میلہ دا سفر کر کے علی مدائن پہنچیں جناب امیر المومنین آئین اور اس تے جنازے دے سامنے آ کے امیر المومنین نے چادر ہٹائی جنہ لطف گننا ہے جنہ مزہ گننا ہے علی دی فضیلت دا علی دے غلام دا علی دے صحابی دا امیر المومنین نے چادر ہٹائی سلیمان مسکرایا امیر المومنین نے اشارہ کیتا بولنا نہیں مجھے نال لے اے راوی اگر تم بول پیوں وَتَقْسِنْ علی مردے زندہ کریں دیں علی امیر المومنین نے غسل و کفن پھر نماز جنازہ پڑھائی اور راوی یاد ہے علی امیر المومنین نے کلھا جنازہ نہیں پڑھایا جناب جعفر طیار اور حضرت خضر نبی نے اقتدا کی تھی صحابی ایسا ہوئے جس دی اقتدا واسطے نبی آمین تے گل میں بھی تیو آدان شیعہ امیر المومنین ایمیں بڑھنا چاہیے ہے کہ علی مدینہ چھوڑ کے مدائن پہنچیں اسے طریقے نال بہت سارے اصحاب ہیں لیکن میں چاہتا ہے یہاں کہ اصحاب دا تذکرہ ہو بنے انشاءاللہ اصحاب مظلوم کربلا دا بھی یہی آمانہ لے جڑے دن باقی رہ گئے اصحاب مظلوم کربلا دا تذکرہ کرے سائیں آج دے دن میرا دل پیا چاہتا ہے آج دے دن کچھ اصحاب امیر المومنین دا تذکرہ ہو جناب ابو ذر غفاری یہ ایسا صحابی ہے جڑا بڑا جوشیلا صحابی ہے علی حق دا نعرہ ہر مقام تے لایا ہے میں آدھا ہے جڑے ملنگ علی علی کرے دیں یہ جناب ابو ذر دی محنت ہے البتہ جناب ابو ذر بہت بڑے نیک پارسا اور مطیع امام جس وقت خلافت دی حتی بحث ہوئی اس وقت بھی ڈٹ کے دفاع کیتا اے تقیہ تے پیچھے ہٹ ونجنا تے لکنا اے امیر المومنین نو منن والے دا شیوا نہیں اے علی نو حق منے آئی تے جائیں بھی منے آئے وہ آزمائش و امتحان چھو مبتلا ہوئے سوکھا نہیں جس دروازے تے آیا ہے جنہ کو منے آئی لوگاں انہاں کو معاف نہیں کیتا انہاں بھی چین سکون نال اس دنیا چ آرام نال زندگی نہیں کیتی تے تو انہاں دے منن والا ہیں چھوٹی جہی گل دے اتے آزمائش دے اتے
میں گل تو نہ کرنا چاہتا ہوں بندے آدھن بھئی میں اپنا پچھا ہٹ ویندے ہیں بھئی احسان کی تھی ودائیں امیر المومنین تھے ذری جی مشکل آوے میں اپنا سے مذہب پچھا ہوں وہ جڑے ہاتھ سے وہ ٹھیک آس امیر المومنین دا نقصان نہیں ہونا ڈھیر سارے ہیں جڑے علی دی ولایت دے منکر ہیں سارے جہنم دبال بڑسن کیونکہ علی دی محبت معیار ہے جنت اور دوزخ دا اسی وجہ تے کائنات دی رحمت نے فرمایا اگر ساری مخلوق علی دی محبت تے جمع تھی ونیا اللہ جہنم دا دائرہ ہی نہ رکھیا پس جہنم بڑی ہے علی دے دشمن واسطے جناب ابو ذر غفاری تیسرے خلیفہ دا زمانہ اے تنگ آ گیا ہے کیونکہ اے جڑے کم کریں دا ابو ذر اس تے اعتراض کریں دا بھئی اقربا پروری نہ کر بیت المال صحیح تقسیم کر ظلم نہ کر ایسا کیا بھئی میری اس تو جان چھوٹ ونجے اس نے ملک بدر کی تا شام بھی چھوڑے حاکم شام پھر اس زمانے جس چوک جس گلی جناب ابو ذر ونجن علی حق دا نعرہ حق بیان کرن لوگ جمع ہو گئے پھر تقریر فرماوینا لوگوں یہ الفاظ ہیں اس سے کہ لوگوں اسلام تو پہلے اسا سچ بھی بولیں دیا سے مہمان دی قدر بھی کریں دیا سے اسلام نے بھی انہا چیزاں کو اچھیاں چیزاں دی تائید کیتی ہے لیکن جدد اے حاکم آئیں اے حاکم ظلم کریں دے پائیں جھوٹ اور باطل دے ہوتے جمع ہو گئے اور فرمایا یہ جھوٹے حاکم چاہن دے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ساڑے تو کھس کی دیا ہیں لوگ جمع ہو ونجنا جاسوس حاکم شام کول گئے جے ابو ذر اپنی تقریر جاری رکھی تک کل کو دوئیں حکومتہ نہ حکومت عثمان بچ دیئے نہ تیری حکومت بچ دیئے لہذا استا صد باب کی تونے سڑے آ گیا سلیمان کو حاکم شام دے سامنے آ کھڑے حاکم شام دے سامنے کھڑ کے آدھا پہ آئے تیرے اتے رسول نے لعنت فرمائی ہے تو جھوٹا ہے اے آدھے میں مسلمان ہاں جناب ابو ذر فرما رہے ہیں تیرے باپ نے تینے بھی ظاہری اسلام قبول کر کے تسا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اسلام تسا سمجھا ہی نہیں بہت بڑی بات ہے یہ زمانے دی حاکم شام دے سامنے جناب ابو ذر بول رہے ہیں تو ایک بندے نے آکھیا یہ ایسا شخص ہے اور اس نے بھی خیال کیتا شاید اس کو خرید گھنا تو کسے دے مشورے دے نال این درہم و دینار بھیجے جناب ابو ذر کول علی والا تا وکدا ہی نہیں جناب ابو ذر فرمایا اگر بیت المال دا حصہ ہے میرا حق ہے تو میں قبول کردہ اگر بیت المال چو میرا حصہ نہیں تے حاکم شام دا ہدیہ ہے تو میں قبول ہی نہیں کریں دا تو واپس بھیج دیتا اس نے سوچیا حتیٰ اس نے خط لکھیا خلیفہ سوم کول بے جڑا بھیجیا یہ تا میری حکومت خراب پیا کریں دا یہ تا میری حکومت نو خطرہ پائے گیا ہے کہ اے حق بیانی کر کے لوگاں نو جمع پیا کریں دے اور لوگ باغی پہ ہوں دیں لہذا یہ جڑی بھیجی آئی نا امانت اپنی واپس گھن تو عثمان نے واپس منگایا پھر جناب ابو ذر عثمان دے سامنے بھی حق بیانی فرمائی فرمایا تساں لوگاں جدہ دے غاصب آئین استے حاکم ظالم آئین اس وجہ تو دین مظلوم ہو گیا ہے اور میں حق بیانی کیتی ہے شام اچ بھی اور اتھاں بھی
یہ بھی یاد ہے کہ ناممکن ہے کہ تو بھی رہیں اور میں بھی ہک کے شہر چ رہوں، کیونکہ تائیں حق بیانی کرنی ہے، تیرے حق بیانی نال ساڈا رہندا کئی شے نہیں۔ تو آخر کار جناب ابو ذر نو ربضہ والے پاسے ملک بدر کیتا گیا اور حکم دیتا گیا کہ کوئی بھی جناب ابو ذر نو الوداع نہ کریں، لیکن کائنات دے امیر نو اتنا پیارا ہے جناب ابو ذر عمار یاسر دے نال امیر المومنین خدا حافظی واسطے گئے، اور خدا حافظیہ کی ربضہ وہ مقام ہے جس دے وچ آبادی دا نام و نشان نہیں، ایسے مقام دے اتے جناب ابو ذر گئے۔ تو یہ سارے واقعات بیان کرن دا مقصد تہاڑی توجہ کرامنی ہے کہ اگر ملک بدر گھومنا پوے امیر المومنین دی خاطر، حق دی خاطر، دین دی خاطر، تو پھر ملک بدر ہو وننا بھی سنت ابو ذر ہے، اور ایسے ہی شیعہ کامیاب ہیں۔ محمد وآل محمد۔ تو شیعہ امیر المومنین دا پھر ایک بھی نمونہ جناب میثم تمار، کھجوراں دی چھوٹی جی دکان، جیڑی دکان ہی نہیں بلکہ چلتی پھر دی دکان آئی، کھجوراں ویچنا۔ علی امیر المومنین حاکم کوفہ ہو کے کہیں کہیں میں پیارا جو ہے میثم تمار آ کے انہاں دی دکان تے باہے ونجنا اور فرماوینا میثم ونج کے تو اپنے کام کر رہا، میں علی تیرا کام کریں۔ یہ عظمت میثم تمار ہے، اور مقام بھی پھر ایسا ملیا، وہ عشق ایسا ہے۔ خود امیر المومنین فرمایا میثم تے کو کھجی دے درخت دے اتے، یہ جڑا درخت ہے اون ٹائم شاید ابتدائی چاہیے، ابتدائی زمانے چاہیے، یہ درخت جڑا تھیندا پہ کھجی دا یہ تھی ویسی جوان، اس وقت ایک اصولی تے لٹکایا ویسی۔ جناب میثم فرمایا کس وجہ توں؟ فرمایا محبت دی وجہ توں، عشق امیر المومنین دی وجہ توں۔ تب فرمایا اگر میری موت عشق امیر المومنین دی وجہ توں ہے تو میرے واسطے فخر ہے۔ اور اے بھی پڑھیا ویندا ہے ظاہراً کہ اس نو پانی دیندے ہیں کہ جلدی جوان ہو تاکہ میں معراج کراں عشق دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو انہاں لوگاں دا ایسے اصحاب جنہاں حق بھی بیان کیتا، محبت کیتی ہے، عشق کیتا ہے، تو اس دا حق ادا کیتے نے۔ امیر المومنین حاکم کوفہ ہیں، رات دی تاریکی معمولاً معصومین اہل بیت علیہ السلام دی یہ سیرت رہی ہے کہ رات دی تاریکی دے وچ لوگاں دی خبرگیری کرندے ہیں، ون کے غرباء، مساکین، یتیم، انہاں دی دیکھ بھال کرنا۔ حاکم ہو کے امیر المومنین بہر نکلن، یا کچھ لوگ جڑے بہر تو آئے ہوئے ہیں انہاں آکھیا یا امیر المومنین اسا فلاں علاقے تو آئے ہیں اور تہاڑے شیعہ ہیں۔ امیر المومنین دیکھ کے فرمایا کہ تہاڑے وچ کوئی ایسی علامت شیعہ دی نظر نہیں پئی آندی، گھبراتے نہیں گئے جناب۔ امیر المومنین انہاں نو آکھیا تہاڑے نال تا گال ہی نہیں، تسا پریشان کیوں تھندے ہو؟ اللہ صلی علی۔ کچھ بندے نیندر بیٹھن، سلوات ایک اچھی پڑھو جو انہاں دی نیندر جیڑی ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا جڑے میرے شیعہ ہیں نا
انہاں دی عبادت دی وجہ تو خوف خدا دی وجہ تو انہاں دے اکھی تو معلوم تھیندا ہے کہ وہ خوف خدا تو اتنا وہ گریہ کریں دیں کہ وہ اکھی میں امیر المومنین وہ نظر نہیں پیان دیاں، اور فرمایا عبادت کر کے وہ اتنی سجدے کریں دیں کہ انہاں دے چہرے اور جسم بھی لاغر ہون دی وجہ تو نظر آویں دیں کہ یہ عبادت گزار ہے۔ نماز میں ہر مجلس سے چاہتا ہوں نا، آج ویسے بھی کل بھی مولانا صاحب نے بھی آکھے نماز واسطے خصوصی، تو امیر المومنین نے فرمایا تہاڑے اندر وہ صفات شیعہ دیاں نہیں نظر آ رہیاں۔ پہلی صفت ہی شیعہ دی یہ ہے کہ نماز، اور آیت اللہ بہجت گزرن بہت عظیم شخصیت آئی، عارف آئی، انہیں تو کہیں پوچھے آئی بھئی اگر کوئی عارف عابد بننا چاہے، عرفہ مقام دے اتے بننا چاہے، کچھ اعمال ہیں جنہ دے ذریعے انسان آہستہ آہستہ عارف بنویں دے، دوسرے الفاظ تو اہل عرفاء چوان علم عرفان جان دے ہیں، زہد و تقوی انہاں دا معروف ہے، تو انہاں فرمایا کہ سب تو پہلا کم یہ ہے کہ نماز واجب ادا کر، اور پہلا کم یہ کر کہ اول وقت نماز ادا کر، اور فرمایا محرمات حرام کما تو بچ ون، یہ سب تو وڈا عارف بنوے سے تو علم عرفان چنا فرمایا جیڑا کچھ میں یاد کیتا ہے 60 سال جیڑا میں کچھ سمجھ آیا ہے، اگر اس تا نچوڑ اور خلاصہ مختصر تے کو بیان کراں، واجبات دا ادا کرنا، محرمات تو بچنا۔ بندہ آدن بھئی ورد و ورود ہو سن خاص کوئی چلا کھٹنا پوندا ہے، علم عرفان دے وچ ہیں ایسیاں چیزاں، وہ بندہ بھی ظاہر ہے وہ ایک توقع رکھدا ہے کہ آیت اللہ بہجت فرمے سن بھئی مستحبات بھی ادا کر، مکروہات تو بھی بچ۔ انہاں اس شہدی وضاحت کر چھوڑی کہ سب تو پہلا عمل یہ ہے کہ واجبات ادا کر اور محرمات تو بچ۔ یہ دو جملے ایسے جنہ دے وچ پورا دین بند ہو ویندا ہے، اور فرمایا مکروہات و مستحبات دی پرواہ نہیں کرنی، یہ پھر اس تو بعد والا مرحلہ ہے۔ کم از کم واجب نماز اول وقت جدا ادا کر گنسیں، پھر اللہ دی توفیق دے نال آہستہ آہستہ پھر مستحبات، پھر مکروہات تو پرہیز، پھر نماز تہجد، سبحان اللہ، کیونکہ نماز تہجد ایک ایسا نور ہے جڑے لوگ سکون بھی اسے دے وچ ہے اور اطمینان بھی اسے دے وچ ہے۔ جڑا بندہ پریشان ہے وہ نماز تہجد پڑھے، کہیں کو اگر کوئی مشکل ہے نماز تہجد تو ایک وسیلہ ہے، اصل دے وچ خدا دے نال ارتباط ہے، اللہ تعالیٰ دے نال راز و نیاز کرن دا نام ہے نماز تہجد، لیکن پہلے واجب ادا کر کے پڑھے۔ اہل بیت علیہ السلام دے کسے بھی فرد دی ایک نماز قضا نہیں، جیڑا مشکل تو مشکل وقت آیا ہے یا مشکل جگہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے نماز ادا کر کے دکھائی ہے۔ ساڑا مومن جڑا ہے وہ اگر نماز دا آکھیا ونجے چاہے ناراض ہو ونجے حق تا بیان کرنا ہے نا۔ جناب ابو ذر حاکم شام دے سامنے حق بیانی کیتی ہے، تساں تا علی ولی اللہ پڑھن والے ہو۔ تو اصل ہے کہ دین سمجھا نہیں گیا، دین دسیا ہی نہیں گیا لوگاں تک۔ بعض لوگ یہ سمجھیں دن، میں کیونکہ شیعہ امیر المومنین دے کچھ نمونے عرض کیتے ہیں، ہن اج دے شیعہ دی تعریف کر چھوڑا۔ سارے شیعہ دیاں دو کیٹاگریاں ہیں، جڑے کہ دا دن محرم دے وچ کالے کپڑے پا گھنن مجلس دے اتے آ ونجن، اے شیعہ۔ باقی پورا سال نہ مسجد نال واسطہ، نہ جمعے دا پتہ،
نہ عید دا پتہ میں شیعہ علی ہاں امیر المومنین ایسے شیعہ تیرے آکھن نال کچھ نہیں ہوندا جدا امیر المومنین انہاں لوگاں کو بھی آکھیات کہ تہاڑے وچ کوئی وہ علامت ہی نہیں پائی ویندی اور ساڑے لوگ بھی بڑے سادن جڑا 10 دن کالا قمیص چپاوے تھے مجلس چاوے آدم شیعہ تھی گیا لہذا اساں بھی اپنی جڑا معیار رکھے ہے وہ بھی غلط ہے شیعہ امیر المومنین او ہے جڑا فروعات دین دے اتے عمل کریندا ہوئے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس امر بالمعروف اے پتہ کیا بلا ہوندی ہے نیکی دی ہدایت کرنا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اساں پڑھیندے بیٹھے ہیں برائی تو روکنا اساں تو سمجھنا ہویا ہے کہ مولوی دا کام میں اگلا جیڑا کچھ کریندا پیا ہے پہ ساڑا تو فریضہ ہی نہیں بندا فروعات دین جو جویں نماز واجب ہے ایویں نیکی دے واسطے آکھنا بھی تہاڑے تے واجب ہے البتہ اس تے شرائط ہیں یعنی اگر گھر دے وچ اپنی اولاد ہے یا گھر دے خاندان دے وچ ایسے افراد ہیں انہاں نو نیکی دا حکم تو کیا مراد ہے انہاں نو آکھو نماز تے آؤ آپ بھی نماز تے آؤ خود مصلی سٹو نال علی کو آکھو نماز پڑھو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تو اے ہے نیکی دا ہدایت کرنا لوگاں نو اے دسنا پھر برائی دا اسی طریقے نال کسی بھی مقام تے برائی ہو رہی ہے غلط نو غلط آکھو لیکن زمانہ الٹ ہو گیا ہے آج دا زمانہ ایسا ہے جناب ابو ذر نے بھی شام تو واپس آندے ہوئے ایک خطبہ دیتا ہے جیسے چے الفاظ فرمائے کہ انہاں لوگاں نے برائی نو نیکی بنا چھوڑے نیکی نو برائی بنا چھوڑے یہ جملے ہیں اور آج وہ سادہ بھی زمانہ ایویں ہی آ گیا ہے کہ اگر کوئی نیکی دی گل کرے اس نو برا سمجھا ویندا ہے اگر کوئی برائی دی گل کرے کہ کوئی برا کام تھیونا ہوئے 10 بندے نال ہوندے نا بھئی یہ کرا تے اساں تیرے نال ہیں مثال چ دیواں بھئی دنگل کراونے کتے لڑاونے مخلوق ہی ہو سی تے جمعی تھی سن تو لہٰذا یہ ہے کہ امیر المومنین دا شیعہ سڑائے کلمہ توحید پڑھ کے کلمہ رسالت پڑھ کے کلمہ ولایت پڑھ کے پھر کم از کم اس تے کچھ تقاضے اے دین بلاخر اس زمانے بھی تحید دا مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ لوگ بھی تو دین آدھے ہیں کہ دین خلیفہ رسول ہے بھئی اپنے آپ کو خلیفہ رسول سڑیندا ایک دین ہوندا کول آئی ایک دین حسینی آئی اس دین یزیدی شراب حلال ہے دین حسینی حرام ہے اتھا رقص ناچ گانا عام ہوندا ہے جھوٹ فریب عام ہے مظلوم کربلا نے یہ شے تمنا کی تھی فرمایا دین پامال ہو رہا ہے رومن مقصد نہیں جڑے آئے ہو یہ جملہ اگر سمجھ گی دو پورے محرم دیا مجلساں میں سمجھتا ہے سمجھ گی دیا رومن مقصد نہیں بلکہ رومن دا کوئی مقصد ہے جنہیں لوگوں کو حالی بھی توجہ نہیں ہوئی مظلوم کربلا نے کربلا چھوڑا ہے کربلا چھوڑن دا ہدف ہائی اور ایک موقف دے اتے ڈٹ ونجنا اور جڑا دین بچایا ہے اس دین دے اتے عمل کرن دا نا ہے یہ رومنا جڑا ہے مقصد ہے فقط یہ نہیں کہ آ کے ذریعہ نجات بنے ثواب ہے عبادت ہے لیکن اس مظلوم کربلا دی مجلس تو کچھ گھین کے وان نہ فقط آ کے بس روگ ادا تے چلا گیا یہ ہدف مظلوم کربلا دا بھی نہیں مظلوم کربلا نے اپنی ساریاں اولاداں قربان کی تھیا ایک سید ساجدین بچ گئے ہیں
جس تے نال کربلا تو شام پھر شام دے بازار جتنی زندگی زندہ رہے وہ بھی آرام اچ نہ گزاری انہیں سن دے پیا ہوئے شہزادہ علی اکبر دی شہادت میں اون دی شہادت پڑھنا چاہدا جڑا مظلوم کربلا نے 28 رجب نو مدینہ چھوڑائی اس تا سن ہائی 16 یا 18 دن اے او شہید ہے جس دی ساری زندگی جیڑی بھی مختصر زندگی ہائی سفر اچ گزری ہے 6 مہینے سفر اچ گزرے مظلوم کربلا دا وہ شہید ہے جس نو غیر مسلم بھی پڑھ کے متاثر ہوئے اے جنگ شاید کربلا دی جنگ افسانہ اور کہانی بن ونیا اگر اس صغیر دی شہادت نہ ہویا جیڑا بھی مورخ ہے جدم اس شہزادے دی صغیر دی شہادت لکھدا ہے پڑھدا ہے تو اس نو معلوم ہو ویندا ہے کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی کربلا وچ ظلم ہویا ہے اگر شہزادہ علی اکبر دی شہادت پڑھی ویندی ہے تے شہید ہوئیں او کربلا دے میدان وچ جنگ بھی کیتی ہے تلوار بھی چلائی ہے اے او شہزادہ ہے جس دا سن اتنا آئی نہ تیر چاہ سکدا آئی نہ تلوار چاہ سکدا آئی نہ نیزہ چاہ سکدا اجرکم من اللہ اے او شہید ہے جس دی ماں اس دی شہادت تو بعد نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ چھاں تلے بیٹھیے تائیں تاں امام سجاد نے پوچھیا حالے تک حرملہ زندہ ہے بانا لے پوچھیا مولا تو کہیں دا نہیں پوچھیا جنہ دا 18 سال دا لتھا ہے نہ اس تے قاتل دا پوچھے نے نہ 13 سال دے قاتل دا پوچھے نے تے صغیر دے قاتل دا کیوں آکھیں نے فرمایا ون کے مختار نو آکھیں جنہ 18 سال دا لتھا ہے اس بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہے چھاں تلے بھی بیٹھیے جنہ 13 سال دا لتھا ہے اس نے ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے چھاں تلے بیٹھیے لیکن ماں اصغر دی نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ چھاں تلے بیٹھیے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ بس آخری ویلائی مظلوم کربلا نے آکھے نا حل من ناصر ینصرنا جدہ ہوکا دیتا اس نا غربت دا سارے مری گئے ہیں اصحاب انصار سامنے ہیں سی لاشاں اصحاب دیاں اصحاب دے لاشاں چبہ کے آدھا بیٹھائی ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے وقت دوجس سوال کی تس مظلوم کربلا نے ہے استغاثہ فرمائش ہے کوئی جڑا میرے حرم رسول اللہ دی حفاظت فرمائے رومن دی آواز خیام چوائیے کربلا دے غریب میدان کربلا چھوڑائے خیام چائن فرمایا رومن دی آواز کیوں ہیں آلیہ سین فرمایا جدن دا غربت دا ہوکا دیتا ہی نا 6 مہینیاں دے صغیر نو کوارچ آرام نہیں پنگوڑچ آرام نہیں کریں دا تونے صغیرے استغاثہ وقت دے امام دے فرمایا 3 دن دا تسا پیاسا فرمایا تیار کر کے دیو میں ون کے پانی منگ کے گھنا دا شاید فوج اشکیاء رحم پیدا ہو منجے یہ بھی تاریخ نے لکھے ہے مادر علی اصغر کو نہیں آکھیا نہیں سڑیا ماں اصغر دی تو میں نو اصغر دے روایت دے جملے نے بہن نو آکھیا اس جڑی بھائیوال ہے بہن آلیہ سین نو فرمایا میرا 6 مہینیاں دا اصغر چاہ کے دے اس وجہ تے تاریخ مورخین لکھ دیں علماء لکھ دیں اس وجہ تو ماں اصغر تو نہ اس منگیا بے شاید ماں دا دلے
چاہ کے ٹرائے فوج اشقیا دے سامنے آ کھڑائے۔ اور مظلوم کربلا نے ایک وصیت اپنی اس 6 سالہ دھینوں جڑی شام تک تماچے جلیندی رہ گئی ہے، جڑی بابے دے قاتل دی گواہی آخری وقت فرمایا میرے شیعہ کو آکھائے جدہ ٹھنڈا پانی پیو میرے اتے سلام کرا ہے۔ اور دوسری وصیت دا جملہ ہے فرمایا انہوں نے آکھا ہے تسا کربلا نوے میں اصغر واسطے کی میں پانی منگے ہے۔ شریف دا سوال کرنا بڑا مشکل ہوندہ ہے، او بھی جڑے سامنے اکبر دے قاتل آئین، قاسم دے قاتل اسے فوج چائن، غازی دے قاتل اسے فوج چائن، اسے فوج چون کے اصغر دے سامنے چاہ کے آدھے پیائن ظالموں جے میں مجرماں تو ہاڑا مجرم میں آئیں 6 مہینے آدھے پیاسے دا کیڑا قصور ہے، کتنا کوئی پانی پی گنسی۔ میری امامہ دیمہ موجود ہیں جنہ دے چھوٹے بچے نہ 6 مہینے دے او پانی پیمامن واسطے کوئی خاص برتن نہیں استعمال کریں دیاں، پانی برتن گھن کے دوں انگلیاں بوڑ کے بچے دے ہونٹاں تے رکھ دیاں اس دی پیاس ختم ہوئے دیئے۔ مسلمان شرم نہیں آندی پتہ نہیں اعتراض کیوں کریں دے آدھے شیعہ روندن ظلم ہویا کربلا اچ باندے دریا دے کنارے تے 6 مہینے آدھا تسا پیاسا مارا گیا، اجن ماتم نہ کرائیں کیا کرائیں؟ اجرکم من اللہ فرمایا اے بچہ 3 دنہ دا پیاسا ہے تسا ہے میں اے پانی پلا چھوڑو۔ اکبر دے بابے نے آکھے کیا من گی دینے؟ عمر سعد اعلان کیتا ہے آدھے جے پانی مل گیا اسا جنگ ہار ویسائیں۔ عمر سعد مظلوم کربلان آدھے پیاسا اپنو لگی یہی بہانہ بچے دا کرے نائے، بچہ خود پانی منگے اسا دے سوں۔ حجت خدا اپنے پتر دو ڈٹھائے فرمایا اصغر او میرا صغیر بچڑا حجت تمام کر میں جاندہ تسائیں پیاسائیں تیری حالت تلذائے حالت تلذاؤ علماء لکھ دن جویں مچھلی دی حالت ہوں دیئے، مچھلی جنہ پانی تو بہران دیئے تڑپ دیئے، جنہ تڑپن دی طاقت ختم ہوئیں دیئے وقت منہ کھلیں دیئے تے بند کریں دیئے۔ اصغر دی او حالت آئی بڑی مشکل دے نال فوج اشقیا نال مخاطب ہوئن آدھن او ظالموں میں تساں جنا کیس میں تساں حرملہ او تیر چاہے جڑا 3 پھلا لا تیر آئی جڑا حیوانات تم استعمال کریں دے آئین گھوڑیاں دیا گھوڑیاں لوامن واسطے اے تیر استعمال ہوں دے آئین جنہ ای تیر مارے تائیں تا امام زمانہ فرمیں دن ملا اس صغیر تے سلام ہوئے جڑا ایک کن تو بے کن تک زبا ہو گیا ہے مت بابے دے ہتھا تے زبا ہو گیا ہے صرف صغیر زبا نہیں ہویا تاریخ آدھیے حسین دا بازو زخمی ہویا ہے اگر حسین اصغر نو قابو نہ کیتا ہویا ہوندہ جی میں تیر ونیا انہی صغیر حسین اصغر نو چاہے خیام آلے پاس آندن وقت واپس آوین جڑے عاشور دے دن آمال کر دے ہو آج بھی ہوئے ایسا کریں دے ہیں اگا ویندے ہیں وقت واپس آوین دیکھ کے مر ویسی تاریخ آدھی بس خیام تو پچھلے پاسے آکے شبیر تلوار نال قبر بنائی ہے شریعت دا مسئلہ ہے پیو پتر دی قبر نہ بناوے پیو پتر دی لاش نہ چاہوے کربلا دا غریب ہے جڑا پتر دی لاش بھی چاہی ودائی قبری بنے دا بیٹھائی جدہ گرم ریت تے پتر نو سمائے
وت ریت سٹیں داری ہے پڑھنا نہیں میں پڑھ دین جنا چہرے تے آئے کائنات دا صابر امام آئی ایک باری کانڈ کی دیس آدھا اصغرا تیرا چہرہ نرم ہے ریت گرم ہے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ بس تاریخ آدھی حسین دفن کی تائی جنا یارہ علدی ہوئی حرملہ پریشان آئی ہر قاتل کول سر آئی اصغر دا سر کوئی نائی ایک ظالم آکھے میں حسین کو ڈٹائی خیام دے پچھلے پاسے دفن کیتا گھوڑے سوار نیزے چائنے زمین تے ماریں دے آندن یا ایک نیزہ زمین اچ لگا اصغر دی لاش نیزے تے بلند ہوئی اجڑا دن رون دن وقت اصغر کو چاہ کے بے غیرت زبا کیتا سر سانگ تے آیا یا وجائی جدا شام اچ سانگ تے سر مزدورہ نٹائی شام دیاں وستیاں دتائی دے دے میں آدھے آئین 18 سال دا لڑیا ہوشی 13 سال دا لڑیا ہوشی 36 سال دا لڑیا ہوشی یہ 6 مہینے آندے لال کریم اللہ اس ذکر نو اپنے بارگاہ میرا اللہ اس عبادت نو اپنی بارگاہ قبول فرما کریم اللہ اس ذکر دے صدقے جو مریض ہیں بالخصوص اجاز حسین دی ہمشیرہ اور خود اجاز حسین حاجی اختر صاحب دے مولانا صاحب دے بیٹھے اور گھر دے وچ بھی تو تکلیف ہے میرا اللہ باقی بھی جو مریض ہیں مومنین جنہاں میرے ذمہ دعائیں لائیں کریم اللہ صدقہ اس ذکر دا انہوں نے شفاء کاملہ کلی عطا فرما کریم اللہ اس ذکر دے صدقے حاضرین دے نیک حاجات پورے فرما کریم اللہ اس ذکر دے صدقے اگر کوئی بے اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ تو اسے باب الحوائج دے صدقہ جس تے سن 6 مہینے آدھائے لیکن باب الحوائج میرا اللہ اگر کوئی جھولی آباد نہیں اسے شہزادہ علی اصغر دے صدقے آمن علیہ سال تو پہلے صاحب اولاد فرما کریم اللہ علی محمد ذکر دوا صحیح جتھے جتھے ذکر عزا فرش عزا پورے ملک پاکستان دے پوری دنیا فرش عزا مجالس جلوس ہو رہے ہیں انہوں دی خود حفاظت فرما کریم اللہ ذکر دوا صحیح اس ادارے دی بنیاد رکھن والے خدمت کرن والے مرحومین دی اور حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما انہاں دے درجات بلند فرما شفاعت اہل بیت نصیب فرما کریم اللہ اس ذکر دا واسطے مومنین و آباد و شاد فرما مومنین دی حفاظت فرما شر شیطان شر دشمنان تو محفوظ فرما مومنین دے درمیان اتحاد اور اتفاق دی برکت عطا فرما اس دور شیعان حیدر قرار دا تحفظ فرما دشمنان عزاداری کنست و نابود فرما سارے ہادی و رہبر امام زمانہ دے ظہور دے وچ تعجیل عنایت فرما سب امام دے امان و انصار شمار فرما سب امام دی زیارت تو مشرف فرما کریم اللہ اس ذکر دا واسطے جڑے حاضر بیٹھیں اور اس ذکر شریک ہوئیں میرا اللہ اس ذکر دا واسطے ابا عبداللہ الحسین دی زیارت سارے کو نصیب فرما کریم اللہ اس ذکر دا واسطے یہ ذکر دی جتنی دائم اور جتنی وقت یہ ذکر ہویا اس نو اپنی عبادت شمار فرما جنہ مومنین نے اس ذکر نو کرامن واسطے تعامن فرمایا ہے میرا اللہ انہاں دے رزق و مال وچ برکت عطا فرما انہاں دیاں توفیقات خیر وچ اضافہ فرما ساری دعائیں مستجاب فرما بحق نبی و آلہ الاطہار اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین
السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ولي الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكما يا سبط نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين. السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهرى. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصر أمين. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام على الوصي من بعده. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان ودافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص اس ادارے دی خدمت کرن والے مرحومین دے واسطے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم بساط الكلام الارواح المؤمنين والمؤمنات واحشرهم مع النبي والأئمة الأطهار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.